اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد نبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ تقریباً 15 سے 16 جگہ پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ارشاد فرمایا، اور فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن پورے قرآن مقدس کا جب آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور میرے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جہاں جہاں اپنی ربوبیت کا رب نے اعلان فرمایا، اس کے بعد ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا۔ یہ ہمارے لیے فرمان ہی کافی تھا، لیکن اسوہ حسنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں جو مبعوث فرمایا، تو قرآن کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو ان لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو پھر نماز پڑھ کر دکھائیں آپ، روزہ رکھ کر دکھائیں آپ، حج کر کے دکھائیں آپ، زکوٰۃ دے کر دکھائیں آپ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، لیکن کیسے یہ ادا، یہ طریقہ، یہ عمل بتایا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بغیر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کے بغیر بتائے ہوئے ہم اس کام کو نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک وہی معاملات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بچے جو ہوتے ہیں، یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، بچے جو ہوتے ہیں تو بچوں پر کیا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی کیسے خدمت کریں، اور والدین سے اس کی محبت کیسی ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت کس کی، سب سے زیادہ حق کس کا بچے پر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر وہ صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر کون، پھر کس سے محبت زیادہ کرے، پھر کس کا حق زیادہ؟ تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر کون؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کا نام کہا تیری والدہ کا پھر حضور کون؟ تو چوتھی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والد گرامی کا۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 3 مرتبہ صحابی عرض گزار ہوئے اور تینوں مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدہ کا نام لیا، ماں کا نام لیا، اور کہا کہ تیری ماں کا حق سب سے زیادہ اور تیری ماں سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر والد کا حق۔ یہ جب ہم حدیثیں سنتے ہیں نا، اور علماء سے تقریریں سنتے ہیں، لوگوں سے باتیں سنتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، ریلز، آج کل ہمارا جو دور چلا ریلز میں، بس یہ موبائل لے کے بیٹھیں گے اور ریلز گھماتے رہیں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹے کہاں نکلتے پتہ نہیں چلتا۔ ہمارا آج کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ تو ریلز کے اندر ہی گم ہوئے، ماں بلا رہی پتہ نہیں،
باپ بلا رہا ہے پتہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جب انسان کے سامنے آتی نا تو وہ سمجھتا ہے سب کچھ ماں ہی ہے، باپ کچھ نہیں ہے. سب کچھ ماں ہے، باپ کچھ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے. اگر اس جنت میں جانا ہے تو دروازے سے ہو کر جانا پڑے گا، اور اس دروازے کی چابی باپ ہے. اس دروازے کی چابی کون ہے؟ باپ ہے. اگر یہ بندہ یہ سوچے کہ میں باپ کو کچھ نہ کہوں اور باپ سے ایسی محبت نہ کروں، باپ کی ایسی خدمت نہ کروں، صرف ماں کی کروں، تو بھی وہ بندہ کامیاب نہیں. یہ بات یاد رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطاعت اللہ اطاعت الوالد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے. کہ اگر بندہ والد کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو وہ اللہ کی فرما برداری میں کرنے والے میں شمار ہو جائے گا. یہ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے. اور آج کل کا ماحول آپ دیکھیں، اللہ کی پناہ. ایک بندہ آیا میرے پاس، آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں. آتے لوگ دعا تعویذ کے لیے بھی آتے ہیں اور اپنا اپنا دکھڑا لے کر بھی آتے ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی آج ہماری یہ کہ ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں. یہاں ہر گھر کا معاملہ ہے، ہر شوہر کا معاملہ ہے، ہر بیوی کا معاملہ ہے، ہر ماں باپ کا معاملہ ہے، ہر بچوں کا معاملہ ہے. کیا کسی کی سننا نہیں؟ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، آ کر اس نے مجھ سے باتیں شیئر کرنا شروع کی. کہا آپ کے پاس وقت ہے؟ میں نے کہا کہیے. وہ اپنی باتیں کرنا شروع کر دیا اس نے، اور بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا. جب سارے معاملات اس نے کہہ ڈالے تو میں نے کہا ختم ہو گیا؟ تو میں نے جب یہ پوچھا نا ختم ہو گیا تو وہ رونے لگ گیا. یہ میرے ساتھ جو معاملہ وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ رونے لگ گیا. میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری آج تک میرا یہ دکھڑا کسی نے سنا ہی نہیں. میرا یہ جو دکھڑا ہے نا یہ کسی نے نہیں سنا. آپ نے پوری بات سنی. سنا کریں آپ گھر جائیں نا، بیوی کی بھی سنیں، وہ کہنا کیا چاہتی ہے وہ تو سنیں، وہ بولنا کیا چاہتی ہے وہ تو سنیں، والدین کیا کہہ رہے ہیں وہ تو دیکھیں آپ، وہ تو سنیں آپ. ہم سنتے کسی کے نہیں، بس جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، مجھے کسی کی سننا نہیں. اور سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں ہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ نوجوان بالکل، ابھی میرے خیال سے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی انشاءاللہ یہ آئندہ مہینے میں اس کی شادی ہے. تو وہ آ کر کافی دیر تک روتا رہا. رونے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں اور گناہوں کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہوں، دن بدن بڑھتا جا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی معاملہ تو ایسا ہوگا تیرے ساتھ کہ جو تجھے یاد ہو کہ ہاں میں نے یہ کام بہت برا کیا ہے. میں نے سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرا حسن سلوک، تیرا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے؟ ان کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے؟ ان کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے؟ ان کی خدمت کرتا ہے یا نہیں؟ ان کی سنتا ہے یا نہیں؟ تو پھر رونے لگا. میں نے کہا بھائی بتائے گا تو پھر معاملہ حل ہوگا آگے. اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کا سب سے بڑا نافرمان بیٹا ہوں. میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا میرے باپ نے جب مجھ سے کوئی بات کہی میں نے ہر بات کو ٹھکرایا ہے. آج تک کوئی بات میں نے ان کی نہیں مانی. میرا باپ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے اب کہ وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اتنی نفرت کرتا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ اس نے مجھے کوئی کام کہا، میں نے وہ کام منع کر دیا تو اس نے مجھے ڈانٹا. جب ڈانٹا تو میں نے تماچا مار دیا. کس کو؟ تو یہ ہمارے صورت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ یوں نہ سمجھے گا کسی جھپڑ پٹی سے کا بچہ جو ہو وہ بچہ ہو، نہیں. یہ اچھے گھر کا بچہ، ایجوکیٹڈ بندہ، پڑھا لکھا بندہ، وہ یہ کام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنے باپ کو تماچا مار دیا. میں نے کہا اب کیا ہے؟ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب اس نے اس کے باپ کے ساتھ جب برا سلوک کیا نا، ماں کے ساتھ اس کا برا سلوک، کہتے ہیں کہ دن بدن پھر ایسا ہو گیا کہ میں دن بھر سوتا رہتا تھا، دن بھر سوتا رہتا، رات بھر جاگتا، گھومتا پھرتا، عیاشی کرتا، یہاں تک کہ زنا تک کر دیا اس نے. زنا کے راستے پر نکل گیا ہو اور دن بدن گناہوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، کیونکہ پراپرٹی تھی پہلے سے. ہمارے لوگ جو آج کل، یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کس کے لیے کما رہے ہیں آپ؟ بچوں کے لیے کما رہا ہوں. باپ سے جب پوچھیں آپ یہ دھوپ میں محنت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوں. یہ اتنی مشقت، اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں آپ؟ بچے کے لیے کر رہا ہوں. ہم سب کچھ بچے کے لیے کر دیتے ہیں. اسے
سونے کے چمچے سے کھانا کھلاتے ہیں، لیکن سونے کے چمچے سے کھانا کھلانا کام نہیں آتا. وہی لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو عیاش بن جاتا ہے. آپ نے جس کے لیے سب کچھ کیا، جب اسے سب کچھ دے دیا اور دین نہ دیا تو سمجھیے سارا معاملہ خراب ہے. اس بچے سے جب میں نے پوچھا، اس نے جب اپنی روداد یہ سنائی کہ میں نے ایسا ایسا کیا اور میں ابھی اس راستے پر ہوں، تو میں نے کہا سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں بعد میں آ، رب کی بارگاہ میں بعد میں آ. کیونکہ اگر والد ناراض ہو اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہے اور دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ والد کی فرما برداری جب بندہ کرے گا تب اللہ کا فرما بردار کہلائے گا. میں نے کہا کہ سب سے پہلے جا کے اپنے والد سے معافی مانگ. کہا حضرت میرے اندر ہمت نہیں. میں نے کہا ساری ہمتوں کو بازو میں رکھ، ساری شرم و حیا کو ایک کوٹری میں بند کر، ایک پوٹلا گٹری باندھ اس کی اور سب سائڈ پر رکھ اور پوری دنیا کو بھول، ساری چیزوں کو بھول جا، بس جا اپنے باپ کے قدموں میں جا کر گر جا. کہا میرا باپ تو مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. میں نے کہا جا تو صحیح، تو جا کر تو دیکھ، معافی مانگ کر تو دیکھ، تیری قسمت نہ پلٹے تو کہنا. کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے سمجھایا، پھر میں نے یہ بھی کہا کہ والدہ کے ساتھ پھر تیرا حسن سلوک کیا ہوگا، بہنوں کے ساتھ کیا ہوگا، بھائیوں کے ساتھ کیا ہوگا، ساری چیزیں اس کو بتائی میں نے. وہ چلا گیا. تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر اس کی ملاقات ہوئی. جب اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کیا بنا. وہ خود آیا تھا میرے پاس. تو میں نے کہا کیسا ماحول ہے ابھی، کیا ہو رہا ہے. تو اس نے سب سے پہلے مجھے گلے لگایا اور گلا لگانے کے بعد پھر رونے لگا. میں نے کہا اب یہ رونا کیسا. کہا یہ خوشی کے آنسو ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ کیا ہوا. تو وہ بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ نے جب کہا تو میں گیا اپنے گھر، اور گھر جانے کے بعد وہ باپ جو مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے والد صاحب. کہا مجھ میں بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں، کیونکہ شرم اور حیا اتنی آ رہی تھی. میں نے آج تک اتنی بدسلوکیاں کی کہ کیا یہ میرے بارے میں سوچتے ہوں گے اور کتنی بد دعائیں نکلتی ہوگی. کہتے ہیں بس میں نے سب چیزیں سائڈ پر رکھی اور ساری سوچوں کو میں نے ہٹا دیا، مٹا دیا، اور فوراً آنکھ بند کر کے میں گھر میں داخل ہوا. دیکھا کہ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بس دوڑتے ہوئے گیا اور قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ ابا معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے آج تک بہت بدسلوکی کی آپ سے. کہتے ہیں میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا، میرے باپ نے مجھے اٹھا کر گلے سے لگا لیا. وہ باپ جو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ باپ نے اسے کھڑا کر کے سب سے پہلے سب ساری چیزیں بعد میں کہنا، پہلے گلے لگایا. اور گلے لگانے کے بعد پھر دونوں باپ بیٹے روئے، اور رونے کے بعد باپ سے بچے نے معافی مانگی. کہا بیٹا معاف، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، ہوتا ہے. باپ نے یہی کہہ کر، چاہے بچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کی شادی ہی کیوں نہ ہو جائے، کئی اس کے بچے کیوں نہ ہو جائے، لیکن باپ کے سامنے بیٹا تو بیٹا ہی رہتا ہے، بچہ تو بچہ ہی رہتا ہے. کہتے ہیں باپ نے گلے لگایا، اور اس کے بعد پھر کام ایسا چلا، کاروبار ایسا چلا کہ الحمدللہ اب کاروبار سے فرصت نہیں مل رہی ہے. جبکہ ایک وقت وہ تھا کہ کاروبار ایک طرف تھا، نہ کوئی کام تھا اس کے پاس، دن بھر سوتا رہتا تھا. اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، اور دن بدن گناہوں کی طرف بڑھ رہا تھا. کہ وہ سارے راستے بند ہو گئے، اور وہ سارے راستے بند ہونے کے بعد اللہ نے مجھے ایسا نوازا کہ آج کاروبار میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی آمدنی الحمدللہ ہو رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ جو عمل میں نے اسے بتایا، کوئی تعویذ دیا تھا اسے؟ کوئی تعویذ نہیں تھا. اچھا میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تو 2 رکعت وضو کر اچھے سے اور 2 رکعت نماز پڑھ. نماز پڑھنے میں بالکل حق ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مسلم ہے. لیکن جو سب سے پہلے حقوق العباد کی جو وہ ٹال رہا تھا، حقوق العباد کو، وہ سب سے پہلے جب تک وہ اپنے اس بندے سے معافی نہ مانگے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. میں نے کہا جا. اب سارے معاملات جب حل ہو گئے، کاروبار چل گیا، الحمدللہ اب شادی ہونے والی. یہ کیوں ہوا؟ باپ تو باپ ہے نا. پھر آج کل ہمارے جو نوجوان بچے جن کے باپ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، وہ قدر کر لیں. سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے لیکن والدین دوبارہ نہیں ملیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں کی ممتا دوبارہ نہیں ملے گی. ولیوں نے اپنے آپ کو ماں کی ممتاؤں میں گمایا ہے. حضرت اویس قرنی کیا تھے رضی اللہ تعالیٰ، صحابی کا منصب مل سکتا تھا لیکن صحابی کا منصب نہ ملا. کیوں؟ صرف ماں کی وجہ سے. کہا میں ماں کی خدمت کروں گا. ٹھیک ہے، ایک طرف صحابی کا منصب مل رہا ہے لیکن ماں کی خدمت کو چھوڑ کر میں صحابی کا منصب لے کر کیا کروں؟ کہا یہ صحابی کا منصب تو مل جائے گا لیکن ماں کی خدمت نہیں کر پاؤں گا. صرف ماں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری آنکھوں سے دیدار نہ کر پائے، حالانکہ وہ آنکھ بند کرتے دیدار کرتے تھے. اور جتنا صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ اویس قرنی حضور کو جانتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ حضور سے محبت ہے اور حضور کا فرمان تھا.
حضرت عبداللہ ابن سلام صحابی رسول ہے. یہ ہماری اور تمہاری یا کسی عام آدمی کی بات نہیں، صحابی کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ ابن سلام بیمار ہیں اور بستر مرگ پر ہیں اور آخری گھڑیاں ہیں، وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اٹھو، اپنے بھائی کی تیمار دادے کے لیے چلو. صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن سلام کے گھر پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو جب دیکھا تو عبداللہ ابن سلام بالکل آخری گھڑیاں گن رہے تھے اور وہ حضور کا دیدار کرنا چاہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدھے کان میں 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ پڑھو، عبداللہ کلمہ طیبہ پڑھو. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے حضور میری زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے، بات کر پا رہے ہیں لیکن کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا. یہ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. عبداللہ ابن سلام صحابی رسول ہے. ہماری اور تمہاری یا کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ کسی ولی کی، کسی تابعی یا تبع تابعی کی بات نہیں ہے، صحابی رسول ہے. عبداللہ ابن سلام کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ کلمہ طیبہ پڑھو. کہا حضور نہیں ادا ہو رہا. حضرت بلال کو بلایا اور بلال کو بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ ان کے گھر جاؤ، ان کی اہلیہ سے پوچھو کہ ان کے اعمال کیا تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً ان کے گھر پہنچے. دروازہ کھڑکڑایا. کہا کون؟ کہا بلال. کہا بولیے کیا کام ہے؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام کا معاملہ کیا تھا، ان کے اعمال کیسے تھے، عمل کیا تھا ان کا. تو ان کی اہلیہ اندر سے کہتی ہے کہ عبداللہ ابن سلام یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کبھی چھوٹی نہیں ہے. ہر نماز کو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. وہ کہا پھر اور دوسرا کون سا عمل؟ کہا دوسرا یہ عمل کہ آپ نے ہمیشہ صدقہ اور خیرات کیا ہے، آپ نے کبھی کسی کو ٹالا نہیں ہے. کہا پھر معاملہ ایک دم بالکل ایسا ہو گیا ہے، کوئی ایسا عمل بتایا. کہا ہاں سارے معاملات ٹھیک ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام کی والدہ ان سے ناراض ہے. کون ناراض ہے؟ والدہ ناراض ہے. جب یہ بات کہی نا تو حضرت بلال فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اہلیہ نے یہ باتیں بتائی. حضرت بلال سے پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال جاؤ ان کی والدہ کو بلا لاؤ. اب حضرت بلال جب ان کی والدہ کے پاس گئے نا تو ان کی والدہ آنے کے لیے تیار نہیں. کہا میں اس سے راضی نہیں ہوں گی، دنیا ہو چاہے آخرت ہو، میں اس سے کہیں راضی نہیں ہوں گی. کون ہے؟ صحابی رسول کا معاملہ ہے. کہا میں ان سے راضی نہیں ہوں گی. اب یہ ماں بیٹے کی باتیں. کہا میں ان سے راضی نہیں، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت، میں ان سے راضی نہیں ہوں گی اور مجھے آنا بھی نہیں. کہتے حضرت بلال پھر فوراً واپس حضور کی بارگاہ میں. کہا حضور وہ نہیں آ رہی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دونوں کو بھیجا اور کہا ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کی والدہ کو لے کر آؤ. حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں گئے اور جا کر ان کی والدہ کو لے کر آئے. جب آئے تو کہا ضعیفہ بڑھیا یہ بتا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ میرا بیٹا ہے لیکن میں اس سے نہ دنیا میں راضی ہوں نہ آخرت میں راضی ہوں گی. کہا کیا تجھے یہ بات گوارا ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے آنکھ جلائی جائے اور پھر تجھ سے کہا جائے اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتی تو پھر آنکھ میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا تو اپنے بیٹے کو گوارا کرے گی کہ آنکھ میں ڈال دیا جائے؟ کہا نہیں. ناراض ہے لیکن پھر بھی گوارا نہیں ہے ماں کو، کیونکہ ماں کی ممتا ہے نا، گوارا نہیں ہے. کہا پھر معاف کر دے اسے، اگر تو اسے معاف کر دے گی تو تیرا حق میرے ذمہ کرم پر آ جائے گا. یہ محمد تجھ سے وعدہ کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اسے معاف کرتی ہے تو تیرا حق میرے ذمہ کرم پر ہے. جب یہ ذمہ کرم والی بات جب سنی نا اس بڑھیا نے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور تمام صحابہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتی ہوں کہ میں اسے معاف کرتی ہوں. جیسے ہی والدہ نے معاف کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ آپ کلمہ طیبہ پڑھو. جیسے ہی حضور نے ارشاد فرمایا آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی.
فوراً آپ کی جان نکل گئی۔ اب یہ معاملہ ہوا نا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی، دفن کرنے کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو روک لیا اور روک کر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں یاد رکھو، اگر کسی کی والدہ یا کسی کا والد اگر ناراض ہے، اگر وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، انہیں دنیا میں راضی نہ کر سکا، تو یاد رکھو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی بات ہے، یعنی آپ سوچیں کتنی بڑی بات کہ بندہ زندگی بھر اچھے سے اچھا عمل کرتا رہے اور مرتے وقت اگر وہ ایمان پر نہ جائے تو کوئی عمل اس کا کام آئے گا؟ اسے کوئی عمل اس کے پاس رہا، جب مرتے وقت ایمان ہی نہ ہو اس کے پاس تو کوئی عمل کامیاب نہیں، کوئی عمل اس کے کام نہیں آنے والا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے تو اپنے والدین کی خدمت کیا کرے۔ لوگ آج بھی پریشان ہیں، کاروبار کے اعتبار سے دیکھے پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا، یہ دھندا نہیں چلتا، برکت نہیں ہے، اتنا آتا ہے چلے جاتا ہے، اس سے زیادہ چلے جاتا ہے، تعویذ کے چکر میں بھاگتے ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں تو المیہ یہ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہر کوئی کسی نہ کسی کا مرید ہے، میں کسی پیر کی یا کسی مرید کی کوئی ٹارگٹ نہیں ہے میرا، میں عمومی بات کر رہا ہوں اور آپ خود گواہی دیں گے اس بات کی۔ آپ نے دیکھا ہے جب ہمارے یہاں پیر صاحب آتے ہیں نا، تو پیر صاحب آتے تو ہم لوگ کیسے بالکل آگے پیچھے ہوتے ہیں، ایک ہجوم لگا ہوتا ہے۔ اچھا پیر صاحب اگر کسی کے گھر میں چلے جائیں تو گھر والا یا جو مرید ساتھ میں آیا ہے وہ حضرت کی پیر صاحب کی چپل جوتی ہاتھ میں لے لے گا، سینے سے لگایا، کبھی سر پہ رکھے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ دیکھتے ہوں گے آپ، پیر صاحب کی باقاعدہ چپل اٹھائی جاتی ہے۔ کبھی جب پیر صاحب اسٹیج پر جاتے ہیں تو پیر صاحب کی چپل اٹھا لی جاتی ہے، کچھ لوگ گود میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ سینے پر لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ جو سینے سے لگاتے ہیں نا چپل، وہ جو سر پر رکھتے ہیں نا، ان سے پوچھے کبھی اپنے والدین کی چپل اٹھائیے، کبھی اپنے ماں باپ کی چپل اٹھائیے، ارے اٹھانا دور کی بات سیدھی کی ہے، کبھی اپنے والدین کی چپل سیدھی کی ہے، ان سے پوچھیں آپ کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ جتنا پیر کے لیے کر رہے ہیں کبھی اپنے والدین کے لیے کیا ہے؟ اپنے پیر صاحب کی چپل اٹھائے گھوم رہے ہیں آپ، اچھی باتیں کریں، پیر صاحب کی محبت ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں، پر تو جس پیر کی محبت میں تو پاگل ہوا جا رہا ہے، وہ پیر کی محبت اس وقت کام آئے گی جب ماں باپ سے محبت ہوگی، جب ماں باپ کی خدمت کی ہوگی۔ آپ دکھائیں نا کوئی حدیث ایسی، آپ دکھائیں کوئی سی ایسی آیت، قرآن کی کوئی آیت بتا دیں کہ جس میں یہ لکھا گیا اور یہ بتایا گیا ہو کہ پیر سے اگر اس طریقے سے اگر ان کا احترام کیا گیا، ان سے ایسی محبت کی گئی، پیر کی چپل اٹھائی گئی تو بندہ جنتی ہو جائے گا یا اسے اتنا ثواب ملے گا۔ کوئی حدیث آپ نے سنی آج تک ایسی؟ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں یوں اگر تعویلاً اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ہمیں روایتیں مل جائے گی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث کس نے نہیں سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کس نے نہیں سنی؟ سب نے سنی۔ ایک نگاہ اگر محبت سے دیکھ لے۔ صحابی حاضر تھے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مئہ مرہ بالرجل، آپ نے شاید آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی اگر 100 مرتبہ دیکھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر بندہ 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے اللہ 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بیہقی اور مشکات کی حدیث ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، جو حاجی حج کر کے آتے ہیں نا ان سے پوچھے آپ کا حج قبول ہے، ان سے پوچھے آپ کیا آپ کا حج حاجی صاحب قبول ہے؟ وہ کہیں گے وہ تو پتہ نہیں، کرنا میرا کام تھا، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، مجھے نہیں پتا کہ قبول ہے یا نہیں۔ کہا آپ نے لاکھوں روپے لگائے، 40 دن آپ دور رہے، مہینہ آپ دور رہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، گھر والوں کو رشتہ داروں کو الوداع کہا، اور یہ بھی آپ الوداع کہتے وقت یہ سوچ کر جا رہے تھے پتہ نہیں واپس آنا ہو یا نہ ہو۔ آپ نے ایئر کا سفر کیا، وہاں پہنچے، وہاں دھکم دھکی میں آپ نے سارے ارکان ادا کیے، اتنی مشقتیں اتنی مصیبتیں جھیلی، یہ سارے کام آپ نے کیے، اتنے پیسے بھی لگا دیے، یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کو نہیں پتا؟ کسی کو پتا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہوتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں نہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں میرا حج قبول ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ آپ سوچیں نا اس بات پر، یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے۔ کوئی حضور کا قول کوئی کہہ سکتا کہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مسلمان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ اگر ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے, کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے, کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, کسی کو بولنا نہیں ہے, کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی, صرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے بندے اپنے ماں باپ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ حج مبرور. اور حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کی حدیث میں بتایا گیا کہ حج مبرور کی جزا اور صلہ صرف اور صرف جنت اللہ نے رکھی ہے. آپ سوچیں کہ حج مبرور کا ثواب مل رہا ہے, اور جسے حج مبرور کا ثواب مل جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں, اس کے جزا میں, بدلے میں اللہ اسے جنت ہی عطا فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے, ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر والدین دیے, پھر آج کل کا آپ المیہ دیکھیں, انشاءاللہ اس بات پر کل ہم گفتگو کریں گے کہ کیسے آج کل ماحول جو چل رہا ہے, جو ٹرین چلے ہوئے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک, نعوذ باللہ, جو اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر چاہے نا تو بندے کے ہر گناہ کو بخش دے, ہر گناہ کو دنیا ہی میں بخش دے, الا عقوق الوالدین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لیکن والدین کے جو نافرمان ہوتے ہیں, والدین کا حکم نہیں مانتے, والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا میں بھی انہیں سزا دے گا, مرنے سے پہلے بھی. اب آپ سوچیں کہ مرنے سے پہلے دنیا میں تو سزا مل ہی رہی ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے تو اپنے والدین کو بہت ستایا, کبھی خدمت ہی نہیں کی, اللہ نے مجھے دیکھو کتنا مال دیا ہے. کبھی اگر آپ کو ایسا کوئی بندہ دکھے نا تو اسے دیکھیں آپ کہ وہ نماز پڑھتا ہے, اسے حج کی توفیق ہوئی ہے, آپ کو ایسے بہت سارے مالدار ملیں گے. اللہ نے بہت نوازا ہے, والدین کے نافرمان بھی ہے, بھائی بہن کا حق بھی مارا ہوا ہے, رشتہ داروں کا بھی حق مارا ہوا ہے, پڑوسی کا بھی حق مارا ہوا ہے, سب کچھ کیا ہے, سب کچھ گناہ, کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ اسے نواز رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی عبادت کا شوق اور ذوق اور وہ تمام خدمتیں چھین لیتا ہے. پھر نماز کی توفیق نہیں ہوتی, سجدے کے بندے کو توفیق نہیں ہوتی, اگر ہو بھی گئی نا تو دکھاوے کا ہوتا ہے, وہ حقیقت کا نہیں ہوتا. اور یہ ساری چیزیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی. تو صرف پیسوں کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے, بنگلے اور گاڑیوں کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے. ہر ایک کو مرنا ہے, اور ہر ایک کو اپنے کیے کا جو کچھ بھی کیا ہے ان تمام سوالوں کا جواب دینا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک 4 سوال نہیں پوچھ لے گا اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا, ہر کسی کو اس کا جواب دینا ہے. اللہ اکبر. تو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے, یعنی اسے سزا دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں, ایک اللہ والے تھے, بزرگ تھے, اللہ اکبر, کہتے ہیں وہ حج کو جا رہے تھے. اب جب حج کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوا تو آپ نے سوچا میں اپنے والدہ سے اجازت لے لوں. تو آپ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ امی جان میں حج کو جانا چاہتا ہوں. ان پر حج فرض نہیں تھا, وہ حج ایک مرتبہ کر, اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے, اب حج کر چکے تھے. وہ دوبارہ حاضر ہوئے, امی جان میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. کیونکہ فرائض اور واجبات کے اندر پھر ماں باپ کا حکم نہیں مانا جاتا. اگر ماں باپ روکیں فرائض سے, واجبات سے, تو اس میں والدین کا حکم نہیں مانا جاتا. تو والدہ نے کہا کہ نہیں, میری طرف سے اجازت نہیں, میری خدمت کون کرے گا, میرا ساتھ کون دے گا, میری مدد کون کرے گا اگر تم چلے جاؤ گے تو. وہ جو بزرگ تھے نا انہوں نے والدہ کی سنی نہیں اور وہ نکل گئے حج کے لیے. اور جیسے ہی حج کے لیے نکلے نا وہ, یہاں والدہ نے ہاتھ اٹھا دیے, بولا اس نے میری نافرمانی کی, بولا تو دیکھ رہا ہے اس نے میری نافرمانی کی ہے, میں نے کہا مجھے ضرورت ہے تیری, لیکن پھر بھی چلا گیا. بولا تو اسے اس کی جزا, اس کا بدلہ تو اسے ابھی عطا فرما. کہتے ہیں یہ سفر میں تھے, ابھی شام کا وقت ہوا, رات کا جیسے وقت ہوا تو دیکھا ایک مسجد دکھ رہی ہے, تو وہاں پہنچے نماز کے لیے. اتفاق سے, یہ اتفاق نہیں, وہ ماں کی بد دعا تھی, یہ اتفاق نہیں تھا, ماں کی بد دعا تھی, کیونکہ ماں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. کہتے ہیں رات کا وقت ہوا, نماز کے لیے جب مسجد میں وہ داخل ہوئے, لوگ تو نماز پڑھ کر چلے گئے تھے, وہ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ لوگوں نے آواز شور و غل کرنا شروع کر دیا کہ چور چور پکڑو چور. اب اتفاق سے ایک چور چوری کر کے اس نے دیکھا کہ ہاں مجھے گھر والوں نے دیکھ لیا ہے, تو وہ بھاگا اور بھاگ کر مسجد کی طرف آیا, اور مسجد کی طرف آنے کے بعد پھر غائب ہو گیا. اب لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے, دیکھا تو اندر یہ نماز پڑھ رہے تھے. کہا یہی چور ہے, کیا کہا یہی چور ہے, یہی یہاں اسی طرف بھاگ کر آئی, سوائے ان کی یہاں کوئی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا یہی چور ہے. اتنے لوگوں نے پکڑ لیا, صبح حاکم کے پاس لے گئے, اور حاکم کے پاس لے جا کر کہا کہ اس نے چوری کی.
اب ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں. کہا حاکم نے فیصلہ سنا دیا کہ ان کے دونوں پیر کاٹ دیے جائے اور ان کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے جائے اور ان کی دونوں آنکھیں بھی نکال دی جائے. کہ انہوں نے چوری کی اور چوری کر کے پھر مسجد میں آئے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیر دونوں کاٹ دیے جائے اور آنکھیں بھی نکال لی جائے اور پھر پورے شہر میں گھمایا جائے. کیا کہہ کر کہ دیکھو یہ چور ہے جو چوری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا. تو جب یہ حاکم نے یہ بات سنائی نا تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا اب ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، آنکھیں نکال لی گئی اور یہ جب پھرانے کی بات آئی نا تو پھر وہ بزرگ نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ میں چور ہوں، یہ چور کی سزا ہے، یہ نہ کہو، یوں کہو کہ یہ ماں کی بد دعا ہے، یوں کہہ کر آپ گھماؤ. کیونکہ اب انہیں سمجھ میں آ گئی تھی کہ ماں کی بد دعا ہے، کیونکہ ماں نے منع کیا تھا پھر بھی میں حج کو جا رہا تھا. کہتے ہیں شہر والوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہم نے غلط آدمی پکڑ لیا ہے، یہ تو کوئی بزرگ ہیں، تو انہیں اٹھا کر پھر ان کے محلے میں لا کے رکھ دیا. کہتے ہیں یہ ہاتھ تو تھے نہیں، اب وہ ایسے ہی اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے ایک گھر کے پاس پہنچے. جیسے ہی گھر کے پاس پہنچے تو بھوک اور پیاس سے آپ ڈھالتے تو آپ نے باہر سے دستک دی، ہے کوئی اللہ والا جو مجھے پانی دے دے یا کھانا کھلا دے، میں بھوکا ہوں. اندر سے آواز آئی کہ ہاتھ بڑھاؤ. کہا میرے پاس ہاتھ نہیں. کہا دروازے کے پاس چل کر آ جاؤ. کہا میرے پاس پیر بھی نہیں ہے. تو اندر سے آواز آئی کہ اگر میں باہر آ جاتی ہوں تو پھر تمہارے اور میرے درمیان پردہ نہیں رہے گا، کیونکہ پردہ ضروری ہے، تمہارے اور میرے درمیان پھر پردہ نہیں رہے گا. کہا آپ گھبرائیں نا، میرے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں. کیا اچھا ٹھیک ہے پھر کیا کریں؟ کہا میں منہ کھولتا ہوں، آپ میرے منہ میں نوالا ڈال دیں. کہتے ہیں وہ اندر سے عورت نکلی، اس نے پانی لیا، پانی کے اندر روٹی بھگوئی اور روٹی بھگو کر وہ کھلائی جا رہی. کہتے ہیں پوری روٹی ختم ہو گئی. اب کیونکہ وہ جو کھلا رہی تھی وہ تو دیکھ نہیں رہی تھی، کیونکہ پردہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں صرف یہ ایک رواج چلا ہوا ہے کہ صرف عورتیں ہی برقع پہنے گی اور مرد یہ ہوگا کہ مرد دیکھے گا نہیں عورت کو، جبکہ حکم عورت کی طرف بھی لاگو ہوتا ہے، عورت بھی مردوں کو نہ دیکھے، دونوں طرف سے حکم ہے. اب انہوں نے دیکھا نہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن جو کھا رہا تھا نا اسے پتہ چل رہا تھا. کھاتے کھاتے اس کو باقاعدہ اس نے رونا شروع کیا اور اس کی آہو بکا نکلنے لگی. اس نے اپنے منہ کھولا اور منہ کھول کر کہہ رہا ہے کہ ہو نہ ہو آپ میری والدہ ہو نہ ہو آپ میری والدہ ہو، کیونکہ یہ کھانا میری ماں کی روٹی ہے، یہ ماں کے ہاتھ کی روٹی ہے جو مجھے مزہ آ رہا ہے. کہتے یہ میرے ماں کے ہاتھ کی روٹی ہے. کہا جب یہ آواز نکالی نا اس نے تو اس عورت نے سنا، عورت نے سن کر جب دیکھا نا تو واقعی میں وہ ماں تھی اور وہ بیٹا تھا، وہی اللہ والے بزرگ تھے. جب یہ حال دیکھا کہ دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیر نہیں تو کہا کہ بیٹا یہ کیا؟ کہا ماں جو تو نے کہا تھا اور تو نے رب کی بارگاہ میں جو التجائیں کی تھی وہ تمام کی تمام پوری ہو گئی. جب یہ حال دیکھا کہ دونوں آنکھیں بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں، ماں نے کہا مولا اب اگر ایسی زندگی اگر ہم گزاریں گے لوگ کیا کہیں گے؟ شرمندگی سے آپ نے کہا، والدہ نے کہا کہ مولا ہم دونوں کو تو اس دنیا سے اٹھا لے. آپ کا کہنا تھا کہ دونوں کی روح قفس نسوری سے پرواز کر گئی. یہ ماں کی بد دعا ہے کہ ایک ماں کی بد دعا ولی کو بزرگ کو بھی نہیں چھوڑتی. آپ جس بزرگ کو آپ اٹھائیں، غوث اعظم کو دیکھیں، یہ کمال کتنا تھا. یہ کمال جو کچھ تھا غوث پاک کا کس کی دعاؤں کا اثر تھا؟ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا. خواجہ اجمیری کو دیکھیں، کس کی دعاؤں کا اثر تھا؟ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا. آپ نے ہر وہ کام، ہر کسی ولی کی تعریف اٹھا کر پڑھیں آپ. ہر ولی نے جو کچھ بھی کام کیا، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، جب تک کہ والدہ سے اجازت نہ لی وہ کام نہیں کیا، اور جب والدہ کی طرف سے اجازت ملتی تب وہ کام کرتے تھے. تو ولیوں کے سوانے سے، ان کی حیات زندگی سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب تک والدہ سے والدین جب تک اجازت نہ دے تب تک وہ کام نہ کرے. تو پتہ چلا کہ قرآن، حدیث اور تمام صحابہ کا جو جس چیز پر عمل تھا وہ یہ تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت فرما کی دعا فرمائی. ہلاکت ہے. اب حضور جس کے لیے دعا فرما دیں، کوئی دعا ٹل سکتی ہے؟ حضور کی کوئی دعا ٹل سکتی ہے؟ نبی کی کوئی دعا ٹل سکتی؟ کہا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ لے سکا، کہتے ہلاکت ہو اس کے لیے. اب آپ سوچو کہ حضور جس کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دے وہ صحیح اور سلامتی والی زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو خدا را ماحول دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے اور ہمارا معاشرہ دن بدن گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اچھے اچھے محلات ہیں، اچھی اچھی مسجدیں ہیں، اچھے اچھے گھر ہیں، اچھے اچھے کپڑا پہننا ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن وہ تمام اعمال، تمام خلوص اور خشوع ختم ہو گیا ہے. وہ خشوع اور خضوع لاؤ.
اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو. اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی اور آپ جو اب جن کے والدین زندہ ہیں اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو ان کے بچے ان کی خدمت کریں گے. کما تدین تدان حضور کی حدیث ہے. جیسا کرو گے نا ویسا پاؤ گے. اگر آپ یہ سوچو کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہ کروں اور اپنی بیوی کی سن کر چلا جاؤں. حضرت عبداللہ ابن سلام کی جو والدہ تو ناراض ہوئی تھی نا اس کی وجہ یہی تھی. آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ حضور یہ میری بات کو ٹالتا تھا اور اپنی بیوی کی سنتا تھا, اس نے مجھے بڑا ستایا ہے. آپ سوچیں کہ بات بیوی ٹھیک ہے, اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے عورت کا, لیکن جہاں ماں کی بات آ جاتی ہے نا, اگرچہ وہ بھی عورت ہے لیکن ماں کی بات جہاں آ جائے تو ماں کا ماں لفظ ماں آتے ہی مقام الگ ہو جاتا ہے, پورا مرتبہ ہی الگ ہو جاتا ہے. حضور سے یہ بھی پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کہا فرمایا شوہر کا. کہا مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کہا اس کی ماں کا. بیوی آنے کے بعد بھی سب سے زیادہ حق اور سب سے بڑا اور زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے بیوی آنے کے بعد. لوگ بیویوں کی سنتے ہیں, ماں باپ کی نہیں سنتے. تو خدا را ایسا نہ کریں, اپنے والدین کا خیال رکھیں. اللہ نے یہ بڑی نعمت عطا فرمائی اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ چلی گئی تو نبیوں کو کہا گیا نا, موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا موسیٰ آپ کوہ طور پر سنبھل کر آنا. اب پیچھے دعا کرنے کے لیے تمہاری ماں نہیں ہے, پہلے دعا کرنے کے لیے ماں تھی تو تم بلا خطر آ جایا کرتے تھے. اب پیچھے دعا کرنے والی ماں کی ممتا نہیں اور وہ ہاتھ نہیں ہے جو تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے. کہا موسیٰ آپ سنبھل کر آنا. کہتے یہ تمام چیزیں ہمیں کیا سکھاتی, کیا بتاتی؟ اور بھی بہت سارے واقعات بھرے پڑے اور بہت سارے احادیث, بہت سارے قرآن کی آیاتیں, یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ اب بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے, ان کا ادب کرے. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر باپ اگر نیچے بیٹھا ہو نا تو اس کے سامنے پیر پھیلا کر بھی نہ بیٹھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر بابا بیٹھے ہو نا ان کے سامنے پیر پھیلا کر بھی نہ بیٹھے, اٹھنے بیٹھنے میں بھی ان کے ادب کا احترام کرے. اگر وہ نیچے بیٹھے تو آپ اوپر نہ بیٹھے, ان کو اوپر بٹھائیں, آپ نیچے بیٹھے. ادب کا یہ حال کہ اپنے والدین کا ادب کریں. آپ ادب کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جن کے والدین نہیں ہیں وہ بھی غم زدہ نہ ہو. حضور نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں بھی اور رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, رزق میں بھی اور عمر میں بھی دونوں میں برکت عطا فرمائے گا. لوگ تعویذ دینے جب آتے ہیں نا برکت کے لیے تو میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں وظیفہ بناؤ اپنا. وظیفہ کیا بنانا ہے؟ آپ کے والدین زندہ ہیں چاہے چلے گئے, آپ وظیفہ یہ بنائیں کہ کوئی نماز یا کوئی دعا ایسی نہ ہو کہ جب آپ کے ہاتھ اٹھے اور ماں باپ کے لیے دعا نہ ہو. یہ وظیفہ بناؤ, آپ بنا کر دیکھو اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا, آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا, آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.